ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اسماء الحسنی میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المجیب، اے پکار کو قبول کرنے والے، اے جواب دینے والے، یعنی قبولیت کے معنی میں یہ اسماء الحسنی میں سے ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اور اسماء الحسنی میں 45ویں نمبر پر ہے، اور اس کا ابجد کے حساب سے عدد 55 ہے، اور اس کا مفرد ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو 2 دفعہ دہرایا ہے، اور بڑا بابرکت نام ہے۔ مجیب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں انہیں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا وعدِ قبولیت اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے صحیح۔ جب بندہ صدق دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کسی چیز کی قبولیت ہوتی ہے تو تب معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور انسان کے لیے اپنے معاملات میں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اتنے کریم و رحیم ذات ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ حالت اضطرار میں، تڑپ اور بے قراری میں جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ بڑا بابرکت نام ہے، اور اس کے بڑے عجیب و غریب فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ قبولیت دعا میں اس کی بڑی تاثیر ہے، کیونکہ اس کا عدد 55 ہے، اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ 55 کو 8 سے ضرب دو تو جتنا عدد بنتا ہے اتنا ہی مرتبہ اس کا ورد کرو تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ 55 کو جب 8 سے ضرب دیں تو 440 بنتے ہیں، یعنی 440 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود پڑھ لو جو آسان لگے۔ اب دعا میں اپنی حاجت مانگ لیں تو 3 دن کے اندر انشاءاللہ قبولیت کے آثار نظر آ جائیں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ سفر میں جاتے ہیں، سامان چوری ہونے کا خطرہ ہے، یا دکان بند کرتے ہیں، سامان چوری ہو جانے کا خطرہ ہے، تو سفری سامان میں ایک پرچی پر المجیب لکھ کر پرچی بیگ میں ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی سوئی تک بھی چوری نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آج کل ہوائی اڈوں پر یا کسی ریلوے اسٹیشن پر سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پھرتا رہتا ہے، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ نام پرچی پر لکھ کر بریف کیس وغیرہ میں رکھ دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز ضائع نہیں ہوگی، وہ چیز چوری ہونے سے بچ جائے گی۔ ایک فائدہ بڑا عجیب ہے کہ سر کے درد کے لیے 3 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذرا قوی تاثیر ہو جائے تو 3 کو 8 سے ضرب دے دیں، 24 بن جاتے ہیں۔ تو یا مجیب یا مجیب یا مجیب سر پکڑ کر کے پڑھتا رہیں،
کسی اور کا ہے تو اس کا ماتھا پکڑ کر 24 دفعہ پڑھ کر پھونک دیں، اللہ کے فضل سے سر کا درد جاتا رہے گا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جب بھی کوئی دعا مانگوں تو فوراً اللہ قبول کر دے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طلوع شمس کے وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہو اس وقت بیٹھ کر اس کا ورد کرے، یا مجیب کا 440 مرتبہ طلوع شمس کے وقت یا مجیب پڑھنا شروع کر دے اور آخر میں دعا کر لیں۔ تو مسلسل 90 دن کا یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ اس کی زبردست تاثیر ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی جگہ گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بات سنی جائے، کسی بوس کے پاس گئے یا کسی حاکم کے پاس گئے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو یا مجیب کا ورد کرتے ہوئے جائے۔ جب آپ گھر سے نکلے تو مسلسل یا مجیب پڑھتے ہوئے جائے اور جا کر وہاں بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ تعالی فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ اور جہاں تک اس لفظ کا تعلق خواب کی تعبیر کے ساتھ ہے، خواب میں یہ لفظ سنا یا پڑھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں کو قبول کریں گے اور آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کی بشارت ہے خواب میں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اس نام کو کہ وعدِ قبولیت ہے اس میں، تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اگر آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو یہ وظیفہ بہت کرامت ثابت ہوگا۔ زندگی کے سارے حل اسی میں آ گئے۔ مثلا بچوں کی شادیاں ہوں، نوکریاں ہوں، سارے حل اس میں آ گئے۔ حفاظت اپنی جان کی ہو یا سامان کی یا دیگر اشیاء کی، تو سب کچھ تو موجود ہیں۔ 440 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔